وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنى عن کثرت الارض ولکن الغنى غنى النفس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس نصیب فرمائی۔ حاضرین گرامی، مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی یہ پہلی جمعہ ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ بہت سارے لوگ ایک نصاب بناتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب بنا لیتے ہیں، صدقہ خیر خیرات کا نصاب بنا لیتے ہیں، اور لوگوں میں خرچ کرنے کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ کیوں نہ اس عنوان کو درمیانی جمعہ یا آخری جمعہ میں کرنے کے بجائے اس کو پہلی جمعہ میں ہی کر دیں، تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما کسبتم، انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، تم اپنے مال میں سے وہ خرچ کرو، پاک مال میں سے جو آپ نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس کو خرچ کرو جو زمین سے اگایا ہے۔ یہ ہمارا سمجھنا، سوچنا انتہائی غلط ہے کہ صرف پیسے ہو تو ہی زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، بلکہ جو زمیندار ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی خیرات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنى عن کثرت الارض، مالداری یہ نہیں کہ بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں، سونا چاندی جمع ہو جائیں، ولکن الغنى غنى النفس، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ ایک آدمی دل کی نیت سے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے ڈھیروں کا دیتا ہے۔ ایک آدمی 1000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، کوئی نیت نہیں ہے، دکھاوا ہے، چیک لکھ رہا ہے اور فوٹو مار کر لوگوں کو بتا رہا ہے، رکھ رہا ہے، تو یہ دکھاوا ہے، تو اس میں اتنا خلوص نہیں ہے۔ تو 1 روپیہ میں جو طاقت اخلاص کے ساتھ آتی ہے، وہ 1000 روپیوں میں بغیر اخلاص کے نہیں آتی۔ یہی فرمایا کہ بہت کچھ بڑھ جانا مالداری نہیں، ہمارا تصور ہے اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، دل سے خرچ کرنا چاہیے، ہماری نیت صاف ہونا چاہیے اور ہمارا نظریہ صاف ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو مال کے لینے کی ترغیب دی، مال کے بارے میں کہ بھائی جس کے پاس جو ہو وہ اللہ کے راستے میں لا کے دے دے۔ تو کسی کے پاس درہم تھا، کسی کے پاس دینار تھا، جس کے پاس جو بھی تھا وہ لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کوئی کھجور لا کے پیش کر دیا، کوئی اناج لا کے پیش کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک کونے میں ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب لا کر دے رہے ہیں، ایک صحابی بیٹھ کر بیچارے رو رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رو بھی رہے ہیں اور کچھ کہہ بھی رہے ہیں، کچھ ان کی زبان سے نکل بھی رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرہ پوچھا کہ میرے صحابی تمہیں کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو، اور تم جو زبان سے کہنا چاہتے ہو وہ کہہ کر دکھاؤ۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر آج میرے پاس درہم و دینار ہوتے، پیسے ہوتے، میرے پاس کوئی اناج کا غلہ ہوتا، کھجور ہوتے، تو میں کچھ نہ کچھ پیش کر دیتا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں تو میں کہتا ہوں، میں جو زبان سے کہہ رہا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو میرے بھائیو، ہر میدان میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر میدان میں اللہ نے کسی کو مالدار بنا دیا تو وہی کامیاب، وہی قابلیت والا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو غریب بنایا تو وہ ناکام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا تصور اس طرح سے کرنا بالکل غلط ہے۔ مالدار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ غریب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آج کوئی مالدار ہے تو کل وہی غریب ہو جائے گا،
کیونکہ غریب بننے میں دیر نہیں لگتی، ویسے ہی مالدار بننے بھی دیر نہیں لگتی۔ اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا انعام ہو جائے۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اسے اپنے آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس میں سے مجھے کسے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہر چیز کا ایک سوال ہوگا تو مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ ہر چیز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ ایک سوال ہوگا کہاں سے کمایا، ایک سوال ہوگا کہاں پہ خرچ کیا۔ کہاں سے کمانا یہ بھی بڑی بات ہے، اور کہاں پہ خرچ کرنا یہ بھی بڑی بات ہے۔ دونوں طرح سے ہم کو حساب ہی دینا ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنا ہی دیا ہے تو اسے دو سوال ہیں، کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں پہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر کمانے کا طریقہ غلط ہے تو اس پہ بھی پکڑ ہے، اگر خرچ کرنے کا طریقہ غلط ہے تو اس پہ بھی پکڑ ہے، اس پہ بھی اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی مار ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اپنا ایک نصاب طے کریں، بھئی جو بھی کماتے ہیں کچھ نہ کچھ دینے کی پہلے نیت کر لیں۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، ہر آدمی رمضان میں ہی صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے زکوٰۃ دینے کی حیثیت بنا دی، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ ہر آدمی پہ زکوٰۃ رمضان پہ ہی فرض نہیں ہوتی۔ رمضان ایک مہینہ مقرر کرتے ہیں لوگ کہ اس میں لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ بھئی غریب لوگوں کی مدد رمضان میں ہی ہوتی ہے کیا؟ باقی 11 مہینوں میں غریب نہیں ہوتے؟ رمضان میں بھی غریب ہوتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں بھی غریب ہوتے ہیں۔ سال میں ایک مہینہ مقرر کریں، علماء نے فرمایا رمضان مقرر کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی مہینہ بقرعید مقرر کر سکتے ہیں، شعبان مقرر کر سکتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں دیتے کیوں ہیں؟ اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے رمضان میں دیں۔ اس لیے اپنا ایک نصاب بنائیں، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کے دینے میں ہرگز غفلت نہ برتیں۔ زکوٰۃ دینے میں غفلت نہ برتیں۔ ایک آدمی پہ 25,000 روپے زکوٰۃ واجب ہے، مثال سے سمجھو 25,000 روپے زکوٰۃ واجب ہو۔ اگر وہ صرف 24,000 روپے دے کے 1,000 روپیہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ 25,000 کا حساب ہی زکوٰۃ ہے، تو 25,000 دے دے نہیں اپنے پاس رکھنے سے، اور زکوٰۃ خود کے فائدے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہ تو مستحقین کے فائدے کے لیے ہے۔ اور زکوٰۃ دیتا ہی کس لیے ہے؟ کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے کیا؟ پاک کرنا۔ کس کو پاک کرنا؟ مالدار کے مال کو پاک کرنا۔ کیسے پاک کرنا؟ زکوٰۃ نکالنا، دینا، مال کے میل کچیل کو نکالنا، یہ غریبوں کا، مستحقین کا حق ہے، ان کو دینا اور اپنے مال کو پاک کر لینا۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ کہ لوگ کیا کہیں گے اس دفعہ زکوٰۃ نہ دے تو، لوگ کیا سمجھیں گے اس دفعہ زکوٰۃ نہ دے تو، اگر 25,000 ہے تو 15 دے دیا اور 10 رکھ لیا، کہاں سے ہوئی زکوٰۃ؟ یہ تو لوگوں کے سوال سے بچنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہوگی کہاں زکوٰۃ؟ ایک مثال سے میں یہ کہتا ہوں کہ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے نا، لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں پڑھوں گا؟ 2 رکعت پڑھیں گے نماز ہوگی؟ کتنی رکعت ہے ظہر کی؟ 4 ہی رکعت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ اب مسجد کو آیا، وضو کر لیا، اب ظہر کی 4 پڑھیں گے 2 پڑھیں گے؟ 4 ہی رکعت پڑھیں گے نا، کیونکہ 4 ہی رکعت ہے واجب، 4 ہی رکعت فرض ہے، 4 پڑھیں گے تبھی ظہر ادا ہوگی، نہیں پڑھیں گے نہیں ادا ہوگی۔ تو زکوٰۃ بھی 25,000 اگر ہے تو 25 ہی دینا ہے۔ 5 رکھ لیا، 20 دے دیا، 10 دے دیا، 15 بچا لیا، ادا نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال سے سمجھو، مثلا روزہ افطاری کا جو وقت ہے ایک حساب سے 6:30 پر 7 کو ہے، 6:30 کو روزہ کھولیں گے، روزہ کھلے گا، افطاری ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ارے پورا دن تو روزہ رکھا تھا نا، پورا دن روزہ رکھا تھا میں، بس 7 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، روزہ مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وقت نہیں آیا اس کا، ایک طے ہے وقت کہ اسی وقت میں کھولیں گے، اس کے وقت کے علاوہ پہلے اگر کریں گے ادا نہیں ہوگا، روزہ پھر سے دوبارہ ایک واجب ہو جائے گا، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی ہے، اگر کسی کی 25,000 فرض ہے، 50,000 فرض ہے،
سال میں 1 لاکھ فرض ہوتی ہے تو 1 کے 1 لاکھ بھی دینا ہے، اور نیت کر کے نکال کے اس کو الگ سے رکھنا ہے، اور دیتے وقت مستحقین تک خود جا کر پہنچانا ہے۔ یہ سوچ کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے تو غریب کی مدد ہوگی، یہ سوچ ہٹائیں۔ زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے تو اپنی آخرت بنے گی، یہ سوچ کو بٹھائیں۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے، مدد کریں گے، اس سے غریب کی مدد ہوگی، یہ سوچ نہیں، اس سوچ کے لیے نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا پیارا نصاب بتایا، کتنا پیارا طریقہ بتایا کہ اللہ دے رہا ہے نا، اللہ ہی تو دیتا ہے، اور اللہ ہی مطالبہ کر رہا ہے، جو میں نے دیا ہے اس میں سے 40واں حصہ نکالو، 100 میں 2.5% نکالو، 2.5% غریبوں کو دے دو۔ تم دے دو گے اور بڑھا کے میں دے دوں گا، ادھر سے تم وہاں دے دو گے، میں ادھر سے پھر سے بڑھا دوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 2 لوگوں کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ایسے 2 لوگ، اس میں سے ایک آدمی جو پوری زندگی کمزور پر ظلم کرے اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا میں نے نہیں دیکھا، اور پوری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے اور غریب ہو گیا ہو، ایسا بھی میں نے نہیں دیکھا۔ صدق دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ اگر غریبوں کی امداد کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب واقعہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اسے بادلوں سے ایک آواز آئی، بھئی فلاں بھائی جو فلاں کھیتی والا ہے اس تک پانی کو پہنچاؤ۔ کیا آواز آئی؟ بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں غریب آدمی ہے، غریب نہیں بلکہ فلاں ایک کھیتی کرنے والا ہے، کھیتی تک اس کے پانی کو پہنچاؤ۔ اب اس نے بادلوں سے، ایک آدمی نے آواز کو سنا، بادل ایک جگہ جمع ہوا، ایک چٹیل میدان پتھروں پر برسات پڑا اور پڑ کر بہنے لگا، بہہ کر ایک ہی کھیتی کی طرف پانی جا رہا تھا۔ کدھر؟ ایک ہی کھیتی کی طرف پانی جا رہا تھا۔ اب یہ پیچھے پیچھے گیا، جس نے آواز کو سنا تھا، جس نے اس نام کو سنا تھا، پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں ایک آدمی پھوڑا لے کے پانی کو ایک طرف کر رہا ہے، اپنی کھیتی کی طرف پہنچا رہا ہے۔ یہ آدمی گیا اور جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس نے وہی نام بتایا جو یہ شخص نے بادلوں میں سنا تھا۔ اب اس نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بادلوں میں تمہارا نام سنا ہے کہ تم تک اس پانی کو پہنچاؤ۔ آخر تم کرتے کیا ہو جو تمہارا نام بادلوں پہ آ گیا؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ بادلوں سے مجھے کانوں میں آواز سنائی دی؟ تو اس نے کہا جب تم پوچھ ہی رہے ہو تو میں کہہ ہی دیتا ہوں، میں جو پانی جا رہا ہے اس سے جو کھیتی سے اناج نکالتا ہوں، اس کے 3 حصے بناتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے بناتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پھر سے بیج بنا کر کھیتی کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اس لیے اللہ نے بادلوں میں اس کے نام کو گونجنے کروایا۔ مقصد کیا تھا؟ یہ اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ جو پوری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت مال من صدقۃ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، اللہ ان کو دگنا بڑھا کے دیتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ زکوٰۃ کا مال نکال کے رکھا، پھر شیطان کے بہکاوے میں نیت بدل گئی اور مال کو رکھ لیا تو وہ مال گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ ہماری نیت بدل گئی تو کیا ہوتا ہے؟ مال گھٹ جاتا ہے، وہ مال بڑھتا نہیں ہے، اور اپنے پاک مال میں مل کے وہ مال بھی خراب ہو جاتا ہے۔
اس واسطے جو حساب ڈال کے نکال دیے اس کو پہنچانا۔ ایک چیز ہے زکوٰۃ کی نیت کر کے نکالنا، کیا کرنا؟ نیت کرنا، یہ میں زکوٰۃ ہی کا مال نکال رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے جس تک پہنچا رہے ہیں وہ اس کا مستحق ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مالدار کو ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ پہنچ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم کو ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ پہنچ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسق و فاجر کو ہمارا زکوٰۃ کا مال پہنچ گیا، ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سید خاندان کو ہمارا زکوٰۃ کا مال پہنچ گیا۔ سیدوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سیدوں کی بڑی ویلیو ہے۔ سید جو خاندان ہوتا ہے نا، اس کا احترام امت مسلمہ پر لازم ہے، ان کی بڑی ویلیو ہے۔ اور اللہ کی بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو زکوٰۃ کا مال جائز کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ کہیں قیامت کے قریب کوئی یہ غیر مسلم بھی یہ انگلی اٹھا کر سوال نہ کرے کہ حضور نے زکوٰۃ واجب اس لیے کی کہ اپنے خاندان کا فائدہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے حضور نے اپنے خاندان سے بری کر دیا، میرے خاندان کے لیے نہیں، اوروں کے خاندانوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید چکا ہے۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے خرید چکا ہے۔ تو اس لیے مجلس میں جتنے مالدار ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کے مال کا حساب ڈال کر رکھیں اور غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اول درجہ رشتہ دار ہیں۔ کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں۔ زکوٰۃ کا مال رشتہ داروں کو دیے تو ڈبل ثواب، غریباں کو دیے تو سنگل ثواب۔ سمجھے؟ رشتہ داروں کو دیے تو ڈبل ثواب، غریباں تک پہنچے تو سنگل ثواب۔ کئی کو ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ کا ثواب، دوسرا رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب۔ ایک زکوٰۃ کا ثواب، دوسرا رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب۔ اور غریبوں میں کیوں ایک ثواب؟ اس لیے کہ صرف ان کے پاس زکوٰۃ کا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اپنے خاندان والوں کو سامنے رکھو، اپنے خاندان والوں کو، بھائی ہے، بہن ہے، خود سید ہے، بہن بھائی بھی سید ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں۔ سید کو نکالنا، اس فہرست سے سیدوں کو نکالنا۔ سید کے علاوہ ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، بھائی غریب، بہن غریب، بھائی بہن کے بچے غریب، زکوٰۃ دیں۔ لیکن خاندان میں اوپر والے اور نیچے والے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اوپر سے مطلب دادا ہیں، دادی ہیں، ماں باپ ہیں، نیچے سے مطلب بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں۔ خاندان کا مطلب خاندان کو کر کو بولے نا، بیٹے کو بھی دیے جائے، والد کو بھی دیے جائے، نہیں سوچنا۔ اس واسطے مستثنا کر کو، الگ کر کو بولنے کا مقصد کیا کر کو، یہ واسطے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خاندان کا مطلب کیا ہے کر کو بولے تو بہن کے رشتہ داراں، بھائی کے رشتہ داراں، ساس سسرے، سالہ سالی، ایسا سب رہتی نا، سمجھ میں آ رہے؟ ان لوگوں کو پہنچاؤ زکوٰۃ کا مال۔ غریباں ہی ان کو دینے سے کیا بھی ہماری عزت گھٹتی نہیں، اور وہ لینے سے ان کی بھی عزت گھٹتی نہیں، کیونکہ تو اللہ طے کر کو ہے سو، یہ ہمیں نہ طے کریں سو۔ کون طے کریں سو؟ اللہ طے کرے سو۔ اللہ جو طے کرے اس کو عمل کرنے سے کسی کی عزت گھٹتی نہیں۔ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، میں بھی سید ہوں، میرا بھائی بھی سید ہے، میری بہن بھی سید ہے، ارے زکوٰۃ سے مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے انڈیویژل خود کے مال سے ان کی مدد کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ، پاک مال دو ان کو۔ زکوٰۃ کی نیت سے مال کیوں دیتے ہو؟ اپنا بھائی ہے، درد ہے، اپنی بہن ہے، درد ہے، تو خاص مال دیں گے، خاص مال دے کر ان کا تعاون کریں گے، ان کا سپورٹ کریں گے، ان کے تعاون کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ بھائی جو غریب ہے وہ بھی مایوس نہ ہو۔ کعبۃ اللہ کے امام صاحب نے ایک تجویز پیش فرمائی ہے، رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی ہر رات 1 روپیہ خرچ کریں۔ کتنے روپیے؟ 1 روپیہ خرچ کرے۔ ہو سکتا ہے 10 راتوں میں کوئی ایک رات آپ کو شب قدر کی مل ہی جائے گی۔ ملے گی نہیں ملے گی؟ مل ہی جائے گی۔ اور شب قدر کی عبادت کا ثواب کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ہزاروں مہینوں کا ثواب۔
امام صاحب نے فرمایا کہ جس رات جو روپیہ خرچ ہوا وہ شب قدر سے ٹچ ہو گیا اور لگ گیا تو 40 پر 8 سال صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنے سال؟ 40 پر 8 سال صدقہ خیرات کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ غریب ہے تو وہ بھی مایوس نہ ہو، 1 روپیہ خرچ کرو، 2 روپیے خرچ کرو، 10 روپیے خرچ کرو، اللہ نے نوازا 100 روپیے خرچ کرو، شب قدر کسی نہ کسی دن ٹچ ہو جائے، مل جائے، میلاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور شب قدر میں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ بھی 40 پر 8 سال کا ثواب۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا پیارا نسخہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے نفل صدقہ بھی کرنا، فرض جو ہے فرض بھی ادا کرنا۔ ایک فرق میں آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں۔ بھئی ایک آدمی پر 10,000 روپئے زکوٰۃ کے واجب ہیں، وہ بڑا اچھا پیسے والا ہے، اس سال میں اسے 10 یا 20,000 روپئے صدقے زکوٰۃ کے فرض ہو گئے۔ کوئی ٹرسٹ والے آئے اس کے پاس، آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تعاون کرو، مسجد بننی ہے، مدرسہ بننا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اسکول بننا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی گھر بننا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ہم کو آپ جو ہے تعاون کرو۔ اب یہ صاحب جو ہے 20,000 روپئے زکوٰۃ کی نیت سے اٹھا کے رکھے تھے۔ اب یہ کیا کریں، انہوں نیت بھی کریں نہیں، کیا بھی کریں نہیں، اٹھا کو 50,000 کی چک مارے۔ کیا کریں؟ 50,000 کی چک مارے، نیت بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ یہ زکوٰۃ میں نہیں جائے گا، یہ خیرات میں جائے گا۔ زکوٰۃ اور خیرات میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری، جہاں پہنچ رہا وہ مستحق ہونا ضروری۔ خیرات کے لیے آپ صرف خیرات کر دیں گے تو خیرات ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ 1,00,000 روپئے کی آپ چک دے دیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، نیت ضروری ہے۔ 2 چیزاں ضروری، میں پہلے سے بولنے کا رہا ہوں، 2 چیزاں ضروری۔ ایک زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ کا مال نکال کو رکھنا ضروری، جہاں پہنچا رہی انہوں مستحق ہونا ضروری۔ غریب رہنا، سید نہیں رہنا، مالدار نہیں رہنا، فاسق و فاجر نہیں رہنا، ضرورت مند رہنا۔ ہاں، زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو دینا جو آپ پہچانتے ہیں، یا آپ کا کوئی رشتہ دار پہچانتا ہے، اس تک پہنچ رہے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہے، کیا کر کو پاک صاف وضو کرتی، اچھی سی نیت کرتی، نماز کے لیے رکعت باندھتی، 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں کر کو رکعت باندھتی، ہماری نماز صحیح ہونا کر کو ہمیں کوشش کرتی، تو ایسا پیسے نکالتی، پیسے رکھیں، پیسے دے کو پہنچا رہی، تو ہمارے پیسے صحیح جگہ پہنچنا کر کو نیت ہونا نہیں ہونا، نیت ہونا۔ تو واسطے صحیح نیت کے ساتھ صحیح لوگوں تک خود پہنچائیں۔ نفل خیرات جو ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں رمضان میں 2,000 کا 1,000 کا جو اناج کا پیکیج ہوتا ہے، پیکیج بناتے ہیں۔ اگر نفل خیرات کرنی تو کہیں بھی پہنچ رہا ہے تو الگ بات، نفل کا ثواب مل ہی جائے گا، اس کے لیے کسی بھی قسم کی شرط نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی نیت سے نکالے ہوئے پیسے سے، زکوٰۃ کی نیت سے نکالے ہوئے پیسے سے ان پیسوں کو اٹھا کر اناج خرید کر جو پیکیج بناتے ہیں، یہ پیکیج کہاں کو پہنچ رہا ہے یہ بھی نظر ہونا۔ کہاں پہنچ رہا ہے؟ ایک مالدار صاحب کے گھر کو پہنچ گیا پیکیج آپ کا، کون سی نیت سے نکالے تھے بھائی؟ زکوٰۃ کی نیت سے نکالے تھے، پہنچا کس کے گھر؟ مالدار کے گھر۔ وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ثواب کمانے کے لیے پیکیج آیا ہے، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے ثواب کی نیت سے ہدیہ آیا ہے، دینے والا سمجھ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ادا ہوتے یا نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتی۔ 100 پیکیجہ بنا کو ہی 100 جگہ پہنچانے کا ہے، 100 سپاٹا بھی مستحقین کے رہنا۔ کیا رہنا؟ مستحقین کے رہنا، ضرورت منداں کے رہنا، ایسے لوگ رہنا جن کو زکوٰۃ دے سکتی، تو وہاں پہنچنا۔ یہ بات کا خاص خیال رکھو۔ بیٹھے بیٹھے گھر میں پی اے کو فون کر دل کو، ہمارے گاڑی کے ڈرائیور کو فون کر دل کو، ایک 500 پیکیجہ بنا البا، وہ محلے میں بانٹ ڈلبا، تو محلے میں پورے غریباں چھیں، مالداراں بھی رکھیں۔ ابھی ہمارا ڈرائیور کیا کر رہا ہے؟ سب کی ڈھیلش کے پاس جانا، بیل بجانا، پیکیج دینا، لیو آپا، لیو آنٹی، لیو سوکار، ہمارے سوکار دیے سو کر کو زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ کہاں سے ادا ہوتی ہے زکوٰۃ؟ آدھے پیکیجاں مالداراں کے گھراں کو، آدھے پیکیجاں غریباں کے گھر۔ فرق کی نہیں کر سمجھ رہے ہیں ہمیں۔
ایک دو دن نہیں نکال سکتے، ایک دو تین دن اس کے واسطے تو نکال سکتی ہیں، ابھی خود پہنچے، ایک لسٹ بنائیں غریبوں کی، اگر رشتہ دار ہیں تو ان کی ایک لسٹ بنائیں، دکان کے لسٹاں لکھ کو عادت، سوجاں کے لسٹاں لکھ کو عادت، ہاں کیا تو آرڈر کرنا تو لکھ کو عادت ہی ہے نہ، ویسا ایک لسٹ بنا کو کہاں پہنچانا کر کو ہمیں خیال کرنا، ہماری زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا، وہ نیت سے ہمیں خیال کر کو لکھنا۔ جب یہ عمل کرتی ہیں، جب اس کوشش کے ساتھ پہنچتی ہیں تو ہر صحیح گھر کو زکوٰۃ کا پیسہ اور مال اناج کا جو پیکیج ہے وہ پہنچتا نہیں پہنچتا، کپڑے دے رہی، یہ دے رہی، وہ دے رہی۔ 26ویں کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں، اب سے شروع کرو۔ روزہ افطاری کی ضرورت رہتی ہے، کتے کی گھراں میں چاولاں کی ضرورت رہتی ہے، تیل کی ضرورت رہتی ہے، پیسوں کی ضرورت رہتی ہے، کیا کی رہتا ہے، اب سے شروع کرو، اب سے کار خیر میں حصہ لینا شروع کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ایک روپیہ لگاؤ، 700 کماؤ، ایک دانے پہ 700 دانے کا ثواب کماؤ، ایک پیکیج دیو، 700 پیکیجوں کا ثواب کماؤ، اب سے شروع کر دو، کتنا ہو سکتا ہوتا کرو، اس میں ہر ایک آدمی حصہ لے سکتا ہے، اگر نفل خیرات ہے، اگر زکوٰۃ کا ہے تو اب سے شروع کر دو کام پہنچانا، ہمارے رشتہ داراں کا ہی، ہمارے خاندان والے کا ہی، ہاں ددیال کے رشتہ داراں کون ہیں، ننیال کے رشتہ داراں کون ہیں، نانی کے خاندان سے کہاں ہیں، دادی کے خاندان سے، دادا کے خاندان سے کہاں ہیں، ہاں چچیرے کہاں ہیں، مولے کہاں ہیں، پھپیرے کہاں ہیں، یہ سب ہمارے خاندان کے رشتہ داراں جا کو پہنچانے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ کریں گے۔ اور جو ہے رمضان میں روزانہ کم سے کم نماز کو آتی یا کہیں بھی کوئی بھی غریب نظر آ جاتا پہنچانے کی